دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے نامہ اعمال کی جو نیکیوں کا پلہ ہے وہ تو بظاہر ہلکا ہے، لیکن یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلہ یقیناً ہلکا ہے، لیکن آپ پر ہم کو جو بھروسہ ہے اور یقین ہے اور جو اعتماد ہے آپ کے وسیلے پر، وہ بھاری ہے۔ آگے فرماتے ہیں، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ اب یہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یعنی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم اس ذات کو شفیع بنا کر، یعنی شفاعت کرنے والا آپ کی بارگاہ میں لا رہے ہیں کہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہمارے غوث ہے اور آپ کے سرکار لاڈلے بیٹے۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا مانگنے والا جب مانگتا ہے تو تمہارا جوڑا سلامت رہے، تمہارے بچے سلامت رہے، اللہ تمہیں پھول جیسے بچے عطا کرے، اور بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، یعنی وہ آپ کو کنونس کرتا ہے اس بات کے لیے، وہ تیار کرتا ہے، آپ کا ذہن بناتا ہے کہ آپ اس کو کچھ دے۔ مانگنے والا کا مانگنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے نا، مانگنے والا جب مانگتا ہے تو اسی طریقے سے مانگتا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا وسیلہ دے کر مانگتا ہے۔ تو جب انسان سے اس کی محبوب چیز کا وسیلہ بنا کر مانگا جائے تو وہ دے سکتا ہے، وہ دے دیتا ہے۔ تو پھر حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے چہیتے بیٹے جس سے آپ محبت کرتے ہیں بے انتہا غوث پاک، ہم ان کو وسیلہ بنا کر مانگیں گے، یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ہمیں عطا فرمائے۔ آگے سرکار سماعت فرمائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اپنے مریدین سے محبت فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو سعید فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور غوث پاک سے نسبت غلامی قائم کر لے یقیناً وہ نجات پائے گا، بشرطے کہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہو۔ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے تو یقیناً نسبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے شفاعت دلائے گی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن حضور پاک علیہ السلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، شفاعت کی شروعات کریں گے، حضور کے بعد تمام انبیاء اکرام شفاعت کریں گے، پھر صحابہ اکرام صدیقین شفاعت کریں گے، پھر تابعین طب تابعین شفاعت کریں گے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں، انہی اولیاء اکرام میں سے ہیں جن کا مقام بہت اونچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے حضور غوث پاک سے دریافت کیا کہ حضور آپ کے مریدوں میں پرہیزگار بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہے اور نیکوکار بھی ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ پرہیزگار نیکوکار میرے لیے اور میں گناہ گاروں کے لیے، پرہیزگار میرے لیے، نیکوکار میرے لیے، اور میں اللہ کے گناہ گار بندوں کے لیے، یعنی جو نیکوکار ہے وہ تو اپنی نیکیوں کے سبب جنت میں جائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے میں اللہ کی بارگاہ میں ان کا شفیع بن کر، ان کی شفاعت کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا، ہے نا۔ آگے فرماتے ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے مرید کے دو قسم کے مرید ہیں، ایک نیک مرید، دوسرا گناہ گار۔ نیک مرید غوث اعظم کی آستین میں رہتے ہیں، جب کوئی آپ کے مرید کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو غوث اعظم عالم جلال میں آستین جھٹکتے ہیں اور نقصان پہنچانے والا خود ہی نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرید لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ، یعنی غلام غوث اعظم کا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے ایک کتاب دی گئی جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدین کے نام لکھے ہوئے تھے، میرے مریدین کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے تمام مریدوں کو میں نے
میں نے تمہاری نسبت کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ حضرت اللہ مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کر دیا تو نے قادری مجھ کو تیری قدرت کے میں فدا یا رب، کر دیا قادری تو نے مجھ کو تیری قدرت کے میں فدا یا رب۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ گھوڑوں، خچروں، اونٹوں اور سواری کی گدھوں پر سوار ہو کر آتے تھے اور کھڑے رہتے تھے جب تک مجلس حصار کی طرح گول ہو جاتی تھی۔ مجلس میں تقریباً 70,000 سامعین حاضر رہتے تھے۔ یعنی غوث پاک، یہ حضرت عبداللہ حیائی ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے مجلس کا کیا عالم ہوتا تھا۔ روز آپ کی مجلس لگتی تھی، آپ جو بیان دیتے تھے، بیان کرتے تھے، تو بیان بھی کیسے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں 70,000 کا مجمع رہتا تھا، لیکن شروع میں یہ حال نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں اور فرمایا بیٹا عبد القادر تم درس بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے عرض کیا حضور میں عجمی ہوں اور عراق یعنی عربی ملک ہے، عرب ہے، میں اتنی اچھی عربی ان کے سامنے نہیں بول پاؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے خواب میں فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ آپ کے منہ میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے اور آپ نے بھی وہی فرمایا، تو آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، تو آپ نے بھی منہ کھولنے کا حکم دیا اور 6 مرتبہ آپ نے اپنا لعاب دہن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں داخل فرمایا۔ پھر غوث اعظم نے عرض کیا کہ حضور کہ ابھی تو نانا جان نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن داخل کیا اور آپ نے 6 مرتبہ۔ تو غوث پاک حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر وہ حضور ہے اور میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا، میں حضور کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے 6 مرتبہ تم کو اپنا لعاب دہن دیا ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ آپ نے اس کے بعد جب درس دینا شروع کیا، جو مجمع آپ کے پاس لگتا تو روزانہ 70,000 کا مجمع آپ کے پاس ہوتا، اور 70,000 کا مجمع کتنا بڑا ہوتا ہے، اور یہ ایک دن کی بات نہیں۔ آج اگر ہم کو اجتماع کرنا ہو، پروگرام کرنا ہو، تو ہم پہلے اشتہار کریں گے، ہم اعلانات کریں گے، اس کے بعد ہم کو انتظام کرنا ہوگا، کھانے پینے کا، لائٹنگ کا، نل کا، یہ تمام چیزوں کا ہم کو انتظام کرنا ہوگا، تب جا کر ہمارا پروگرام جو ہے ہم پھر اعلان کریں گے فلاں شخصیت آ رہی ہے، فلاں شخصیت آ رہی ہے، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، پھر وہ ہمارا اجتماع ایک کامیاب اجتماع کی شکل میں نظر آتا ہے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع ایسا ہوتا تھا کہ شروع سے لے کے آخر تک عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر نظر آتا، اور آپ کی ایک کرامت تھی کہ آپ جب درس دیتے، بیان کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور جب احادیث بتاتے تو یہ عالم ہوتا کہ جو پہلا شخص جو سامنے بیٹھا ہے، جس آواز میں وہ آپ کی آواز، جس طریقے سے وہ آپ کی بات کو سنتا، سب سے آخری میں بیٹھنے والا شخص بھی آپ کی آواز کو اسی طریقے سے صاف سن لیتا۔ یہ آپ کی کرامت، یعنی کسی کو بھی آپ کی آواز سننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، سب تک آپ کی آواز بنا مائک پہنچ جایا کرتی تھی۔ اور جب آپ خوف الہی پر بیان کرتے، جہنم کا تذکرہ کرتے، تو آپ کی مجلس سے روزانہ کئی جنازے خوف الہی کی وجہ سے لوگوں کی جان نکل جاتی۔ اللہ کا خوف الہی پر جب بیان کرتے تو ایسا مجمع ہوتا کہ لوگوں کی جانیں نکل جاتی اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ کیسا ذکر ہوگا، کیسی زبان ہوگی، کیسا وہ بیان ہوگا غوث پاک کا کہ آپ کی مجمع سے اللہ کے خوف کی وجہ سے لوگوں کی جانیں نکل جایا کرتی تھی۔ 70,000 سامعین ہوتے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ کی مجلس میں عراق کے بڑے بڑے علماء، مشائخ اور رجال الغیب، جنات بھی دور دراز سے حاضر ہوتے تھے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریریں لکھنے کے لیے 400 دواتیں استعمال کی جاتی تھی۔ آج تو آسان دور ہے، لیکن آج تو موبائل ہے ہمارے پاس، ہم ریکارڈ کر لیتے، لیکن اس وقت قلم دوات ہونا بھی ایک بڑی کمال کی بات تھی لوگوں کے پاس۔ تو یہ کمال تھا سرکار غوث پاک کا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب واز فرماتے تو سینکڑوں گناہگار اور بدکار آپ کے دست مبارک پر توبہ کرتے اور فساق و فجار تائب ہو کر پرہیزگار اور نیکوکار بن جاتے۔ تقریر کی تاثیر سے مجلس میں وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی، کوئی ماہی بے آب کی طرح تڑپتا، یعنی جیسے مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہے نا، اس طریقے سے خوف الہی کا غلبہ ہوتا تو لوگ ایسے تڑپا کرتے تھے۔ کوئی بے اختیار ہو کر کپڑے پھاڑ دیتا، چیختا چلاتا، اور کسی کے دل پر ایسی چوٹ لگتی کہ شمشیر محبت سے گھائل ہو کر موت کی نیند سو جاتا۔ جب واز ختم ہوتا تو کتنے جنازے اٹھائے جاتے۔ حضور غوث پاک کے واز میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی حاضر ہوتے۔ آپ کے واز کا یہ اثر ہوتا کہ بہت سے یہودی اور عیسائی دوسرے اور لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک آخری بات سماعت فرمائیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، ہمارے آقا سرکار غوث پاک واز فرما رہے تھے کہ ایک راہب آیا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی ہاتھ پر توبہ کیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک راہب آیا، عیسائی نہیں بلکہ راہب اس کو کہتے ہیں جو عیسائیوں کا عالم ہوتا ہے، عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے اسے راہب کہا جاتا ہے۔ وہ آیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر اس راہب نے مجمع عام میں بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، مجھے مسلمان ہونے کا شوق پیدا ہوا، میں نے عزم مصمم یعنی پکا ارادہ کر لیا کہ یمن میں جو شخص سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا اسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوگا۔ اسی خیال میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے شخص بغداد چلے جا، اے شخص اے میرے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بغداد چلے جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ اس زمانے میں روئے زمین کے لوگوں میں سب سے بہترین انسان عبد القادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں اپنے چاہنے والے کو۔ امتی تو نہیں کہیں گے کیونکہ حضور کی امتی ہے نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے، راہب تھے، تو سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بتائی ہے۔ تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان والا صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم میں ہمیں جگہ عطا فرمائیں، آپ کے فیض و برکات